السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ محمد صالح صاحب، مجھے یہ الہدا کی ایک ٹیچر نے دی ہے، آپ بتا دیں اس کی فضیلت درست ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ مجھ سمیت کوئی بھی بندہ کوئی بھی مسئلہ بیان کرے، اس کا ریفرنس ضرور ہونا چاہیے۔ اور آپ نے اچھا کیا اس کے بارے میں سوال کیا۔ تو آپ دیکھیں اس دعا کو آپ سارا پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ پورا آپ دیکھ لیں، پورا پیج جو ہے، اس پیج میں کہیں پہ بھی جو ہے وہ ریفرنس نہیں لکھا ہوا، حوالہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا اس کا، پہلی چیز۔ اور دوسری بات یہ نہیں کہ الہدا جو ہے وہ مطلب آپ کوئی بھی ہو اے ٹو زیڈ کوئی بھی آپ کو کوئی چیز دے بغیر ریفرنس کے تو آپ اس کو قبول نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ ریفرنس پوچھیں، یہ نہیں کہ جو ہے آپ دیکھیں نا، یہ دعا جس نے آپ کو دی ہے اور آگے پھر وہ سارا سلسلہ جو ہے انہوں نے ماشاءاللہ خود زبانی یاد کی ہوئی ہے، اور یہ دعا جو ہے نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بات تو میں بتاتا ہوں، اور دوسری بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں سب سے اچھی دعا، سب سے اچھی جو ذکر ہے، وظیفہ ہے، تعویذ ہے، وہ قرآن اور حدیث کا ہے، اس سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ چیز جو قرآن حدیث میں وارد ہوئی ہے، ذکر ہوئی ہے، اسے ہم پڑھیں تو اسے جو ہے اس سے اچھا کوئی ذکر نہیں ہو سکتا، اس سے اچھا درود نہیں ہو سکتا، اس سے اچھا جو ہے کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی، جو ہے نا دعا نہیں ہو سکتی۔ جو اب دیکھیں اس میں یہ فضیلت بیان کی ہے دعائے حاجات، یہ دعائے حاجات انہوں نے لکھی ہے، حالانکہ ایسی کوئی دعا جو ہے وارد نہیں ہے۔ اچھا، جو شخص ہر نماز کے بعد اس دعا کو ہمیشہ پڑھے گا، خصوصاً جمعے کی نماز کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ہر خوف کی چیز سے اس کی حفاظت کرے گا، اس کے دشمنوں پر اس کی مدد کرے گا، اور اس کو غنی کر دے گا، اور اس کو اس جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں اس کا خیال بھی نہ جائے، اور اس کی زندگی اس پر آسان کر دے گا، اور اس کا قرض اتار دے گا، اگرچہ وہ پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو۔ کہ ایسا دعاؤں سے ہونے لگ جائے، ٹھیک ہے؟ اور یہ فضیلت جو بیان کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی فضیلت تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بیان کی ہے کہ قرآن شفا ہے، قرآن پڑھیں گے تو بس پھر بندہ کہے کہ مجھے کوئی بھی بیماری لگتی ہے، بس میں قرآن پڑھ لوں تو مجھے شفا مل جانی چاہیے۔ پھر کیوں نہیں شفا ملتی؟ کیوں ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں؟ کیوں میڈیسن کھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ کیوں ہم روحانی علاج کے لیے یا نفسیاتی علاج کے لیے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں؟ تو بس ہم خالی یہ کر لیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کنسیپٹ ہی کہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بڑا ہوتا ہے کہ بس ہم جو ہے ان چیزوں کو لے لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو صحابہ تھے نا، قرآن شفا ہے، اس میں یہ نہیں کہ جھوٹ ہے، یہ بات یہ قرآن شفا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے اور اس کا ایک پورا ہے کہ ہم اپنی پوری لائف قرآن کے مطابق گزاریں گے تب ہمارے لیے شفا ہے۔ ہم قرآن کو اپنی مرضی سے بس منہ سے دعا پڑھ لیں اور کہیں گے ہمیں شفا نہیں ملی، تو یہ الگ چلیں، یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ مختصر جواب یہ ہے کہ اس کا ریفرنس کوئی نہیں ہے۔ پھر چلیں، آپ نے مجھے بھجوا دیا، میری عادت ہے ریسرچ کر کے میں جواب دیتا ہوں، ایسے کسی کو بھی جواب نہیں دیتا، اور یہ خیر القرون میں تو اس کا کہیں پہ بھی جو ہے نا، اس کا کہیں پہ بھی نہیں ملتا حوالہ، ٹھیک ہے؟ یعنی خیر القرآن جو ہے، قرون سے مراد صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبا تابعین کا دور، اس سے پھر آگے چلتے ہیں۔ اس سے آگے جو ہے یہ ملتا ہے یمن کے جو ہے نا، ٹھیک ہے؟ یمن کے ایک بزرگ کہہ لیں جو ہے نا، ابو الربیع المالکی، اور ان کے نام سے یہ کتاب میں حوالہ آتا ہے، یہ ان کی دعا ہے، اور یہ حوالہ بھی جو ہے اسماعیل حقی نے لکھا ہے، روح البیان کتاب ہے، جلد نمبر 10 ہے، اور صفحہ نمبر جو ہے 118 کے اوپر انہوں نے جو ہے یہ ان کا جو ہے وہ بیان کیا کہ ان کی دعا کا ذکر ہے۔ اچھا، میں مزے کی بات یہاں پہ یہ بتانا چاہوں کہ یہ دعا یعنی ابو الربیع المالکی انہوں نے لکھا ہے اور ان کی طرف منسوب ہے، اور دیکھیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھ دیا۔ اب رضی اللہ عنہ تو اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے جو صحابی ہو، وہ صحابی تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں لوگوں میں اس دعا کو قبول کروانے کے لیے، یعنی لوگ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تو وہ کیا۔ اچھا، میں نے پھر دیکھا چلے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ نیک بزرگ ہیں، اور یہ بھی مان لیتے ہیں چلیں وہ میں نے ان کی دیکھا ہے تو وہ 650 جو ہے ہجری کے جو ہے بعد کے آنے والے ہیں، یعنی خیر القرون کے بعد آنے والے۔ اچھا، اس سے بھی آگے ہم چلتے ہیں تو اب میں نے یہ دیکھا کہ جو ہے وہ کیا تھے، یعنی ان کا کردار کس طرح کا تھا، کیا تھے۔ تو اب انہوں نے جو واقعہ بیان کیا، ان کا ایک واقعہ وہ خود بیان کرتے ہیں اس کتاب کے اندر ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ بہت مشہور تھی، اور ان کی پھر انہوں نے کرامت ذکر کیا کہ
انہوں نے ایک جو ہے بکری خریدی جو ہے وہ، اور اس کا دودھ وغیرہ نکالتے تھے جو ہے، تو ان کے گھر جو ہے عید کا موقع آیا، تو وہ غریب لوگ تھے، تو اس کے شوہر نے کہا کہ میں نے بکری ذبح کرنی ہے۔ اب ان کو بکری اتنی پیاری تھی، تو وہ اس نیک عورت کو بڑی بکری پیاری تھی، تو وہ اس کے شوہر اس کو باہر لے گئے کہ بچے بیچارے ناراض نہ ہو دیکھ کے، ان کو داس نہ ہو، تو انہوں نے بکری ذبح کی۔ تو وہ کہتی ہیں میں نے گھر کے اندر میں، اور وہ جو نیک عورت تھی وہ کہتی میں گھر میں کام کر رہی تھی، تو میں نے دیکھا بکری تو اندر آ گئی ہے چھلانگ مار کے، تو میں حیران ہوئی، میں باہر جا کے دیکھا تو وہ میرا شوہر جو ہے وہ تو بکری کی کھال بھی اتار چکے۔ تو پھر میں نے کہا ہاں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو ہے نا وہ کر دیا تھا کہ ان کی جگہ جو ہے دمبا ذبح کر دیا تھا، تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی اور بکری ہمارے لیے ذبح کر دی ہے، اور جو ہے ہم جو ہے، اور اس بکری کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں واپس بھیج دیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے ابو الربیع المالکی بیان کر رہے ہیں، جن کے نام سے یہ دعا مشہور ہے۔ تو یہ صوفی حضرات لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، جو ہے یہ اپنی طرف سے بڑا کچھ بیان کر جاتے ہیں۔ اب آج سے پہلے کسی نے سنا تھا یہ واقعہ کہ یہ معجزہ جو ہے، یہ کرامت، بلکہ آج کل تو یہ شف شف شزالی سرکار کے بھی معجزے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، کرامتیں چل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ دیکھیں لوگ اپنی طرف سے جو ہے وہ چیزیں بیان کر دیتے ہیں جو نہیں ہے۔ اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے، یہ ایک خاص ہے اور اس کا قرآن میں ذکر ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ واقعہ کسی اور کے ساتھ ایسا پیش نہیں آیا، اور اگر آتا تو ہماری ساری کتابیں بھری ہوتی، اس سے ذکر ہوتا ہے، حوالے ہوتے۔ ایک شخص ہے ہی مجہول، یعنی ابو الربیع المالکی جو ہے یہ شخص ہی مجہول ہے، چاہے جائے کہ اس کی یہ دعائے حاجت جو ہے اس کی کیا سند ہو کیا ہو، تو ایسی کوئی دعا نہ پڑھیں۔ آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے کچھ ہے جو انتہائی اتھینٹک ذکر جو ہے، میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا الحمدللہ دعاؤں کا جو ہے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود بھی ہیں، اگر رزق کے لیے لینی ہے رزق کی دعائیں ہیں، اور اسی طرح اگر اولاد کے لیے ہے تو اولاد کے لیے وہ دعائیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہیں صحیح سند سے، یہ نہیں کہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں اور کئی جو ہے اب من گھڑک ان کو مشہور کرنے کے لیے جو ہے، تو اس دعا کے الفاظ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، اگر کسی دعا کے الفاظ درست بھی ہوں تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے نا، دیکھیں آپ اگر کسی چیز کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو فضیلت وہ ہو جو قرآن حدیث سے ذکر ہو، یہ نہیں کہ آپ نے اپنے پاس سے کوئی بھی دعا بنا لیں، بے شک اس کے اچھے الفاظ ہیں، مجھے عربی آتی ہے میں کوئی بھی بیٹھ کے دعا بنا لوں، ٹھیک ہے، اب ہم دم کرتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ دم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، قرآن سے آیتیں پڑھتے ہیں اور ساتھ میں دعا مانگتے ہیں، وہ دعائیں قرآن جو ہے مختلف ہوتی ہیں، جس طرح ہم نے میڈیکل پڑھی ہوئی ہے تو ہم رگوں کے نام لے کے فلاں رگ بند ہے، اللہ تعالیٰ یہ رگ کھول دے، ٹھیک ہے، مطلب وہ نام لے کے اس کے اوپر جو بلاکیج ہوتی ہے اس بلاکیج کی حسد کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے، نظر کی وجہ سے ہم دعا مانگتے ہیں، اور یہ دعا مانگنا ہی دم ہے، قرآن اور دعا دم ہے، اسی پہ جو ہے اسی کو شرعی رقیہ کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ میری کوئی دعا جو ہے کوئی سن کے اس کو بولے نہیں یہ دعا ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے، اور بنا کے وہ آگے لوگوں میں مشہور کرنا شروع کر دے، تو یہ تو جو ہے ہمارے اپنی طرف سے یہ بنی ہوئی، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ اور دوسری بات یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں الہدا جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن الہدا جو ہے اس میں ساری ٹیچریں اور سارے جو ہے الہدا میں بس جو ہے سبھی مکس ہیں، یعنی آپ کہہ سکتی ہیں، اور اس میں لیکن ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز آتی ہے کہیں سے بھی تو ہم اس کا ریفرنس ضرور ہو، اور حوالے کے بغیر اسے قبول نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی پڑھنا ہے تو یقین کے ساتھ پڑھیں، وہ دعا جو قرآن حدیث سے آپ نے دیکھی ہو آپ کو پہلے تسلی کر لیں واقعی صحیح ہے، پھر اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو فوائد حاصل ہوں گے۔ اس طرح مصنوعی دعائیں پڑھ کے اب جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ وہ خاتون نے یہ زبانی یاد کی ہوئی ہے، قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہے، یہ یاد ہے، اور پھر کیا فضیلت حاصل ہے جو ہے نا۔ بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے جو ایسے سارے لوگوں کو، اور ہمیں صرف ان دعاؤں کو اختیار کرنے کی توفیق دے دے جو قرآن حدیث کے اندر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔